بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مرنے پر کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اسٹیفن ہاکنگ ہو یا کوئی اور غیر مسلم ہو یا فار دیٹ میٹر کوئی مسلمان ہو، ان کے مرنے پر اگر آپ دعائے مغفرت نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کسی دوسرے کو یہ کرنے سے روکیں اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کے دین کے حکم کے خلاف ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اللہ کے دین کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دو بڑے اللہ کے پیغمبروں کا اسوہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں دو ایسی باتیں بیان ہیں کہ جو اس سلسلے میں قابل ذکر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بت بناتے تھے اور وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور وہ مشرک تھے۔ ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کو بھی اور اسی جرم کے کرنے والے قوم کے لوگوں کو بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب آ گیا اسی دنیا میں۔ جب اس دنیا میں کسی قوم پر عذاب آ جائے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کے جو اس عذاب کا شکار ہوئے ہیں وہ مجرم ہیں۔ اس کے باوجود اس عذاب کے آنے کے کئی برس بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے، وہاں سے تشریف لائے مکہ، ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہوا اور اس کے تعمیر کے بعد انہوں نے وہ دعا کی کہ جو بالعموم ہم بھی اپنی نماز کے آخر میں کرتے ہیں، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، تو معاف کر دے مجھ کو بھی، میرے والدین کو بھی اور تمام اہل ایمان کو جس دن حساب کتاب ہوگا، حساب کا دن آئے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اس عذاب کے آنے کے بھی آپ سمجھیے کہ لگ بھگ 20 برس بعد تک دعا جاری رکھی، تا وقتے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو اس دعا کے کرنے سے روک دیا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے کہ ان کے ہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوں گے، اسحاق علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، تم کس مہم پر آئے ہو اے فرشتوں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کریں۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے میں بحث کی، یجادلنا، اور یہ بتایا، بائبل سے معلوم ہوتا ہے اس کی تفصیلات، کہ یہ کہا کہ اگر وہاں 50 نیک راست باز لوگ ہیں تو پھر بھی عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس کو 45 کیا، پھر 40 کیا، اور کرتے کرتے 10 تک کا ہنسا آ گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں، 10 بھی ایسے نیک لوگ نہیں ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو روکا اس سے، اور پھر اللہ نے ان کی تعریف کی۔ اس بات کے باوجود، بلکہ اس بات پر تعریف کی کہ انہوں نے ان لوگوں کے حق میں اللہ سے درخواست کی کہ جن پر عذاب نازل کرنے کے لیے اس نے فرشتے بھیج دیے تھے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ یہ تمہارے ماننے والے جنہوں نے شرک کیا تھا، تم نے یہ ان کو کہا تھا، تو وہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی نقل ہے، لیکن آخر میں ان کے بارے میں مسیح علیہ السلام کا کی یہ دعا درخواست نقل ہے کہ وہ کہیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، مگر وَإِن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست ہے،
تو حکمت والا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پھر ایک ایسی قوم کے بارے میں مسیح علیہ السلام بھی سفارش کریں گے کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ یہ مشرک ہیں۔ اگر کسی کے اندر اس بات کے لیے نرمی موجود نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن دوسروں کو اس چیز سے نہیں روکنا چاہیے۔ غیر مسلم جس طرح مرے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا ہم نہیں جانتے۔ ہم کو اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ کوئی شخص اگر غیر مسلم مرا ہے اس وجہ سے مرا ہے کہ وہ ضدی، ہٹ دھرم، متکبر انسان تھا اور حق آ جانے کے باوجود اس نے انکار کیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوا کہ اسے بات صحیح طرح سے پہنچی ہی نہیں، پہنچانے والوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ رویہ اتنا برا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر ایمان لانے کے لیے رجحان نہیں پیدا ہوا، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے بھی دعا کرنا یہ جائز ہے، سوائے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود صراحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ اب ان کے بارے میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو میں نے گزارش کی کہ پیغمبروں نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کی گمراہی بالکل واضح تھی ان کے لیے بھی دعائیں کی۔